العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الله الرحمن الرحیم والتاء للقسم، اور تا قسم کے لیے ثابت ہے، قسم کے لیے آتی ہے۔ آج ہم یہاں سے ترجمہ و ترکیب کرتے ہیں۔ والتاء للقسم، اور تا قسم کے لیے ثابت ہے، قسم کے لیے آتی ہے۔ وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، اور یہ تا داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ تو تا بھی قسم کے لیے آتا ہے اور پیچھے واو بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو دونوں میں فرق بتایا تھا کہ واو اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ اللہ کا نام ہو یا کسی اور کا نام ہو، اور تا صرف اور صرف لفظ اللہ پہ داخل ہوتی ہے بس۔ وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، اور یہ تا داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ نحو جیسے تاللہ، اللہ کی قسم، لأضربن زیدا، میں ضرور بضرور ماروں گا زید کو۔ اب 15، 16، 17 حروف جارہ ختم ہو رہے ہیں۔ النوع الاول، پہلی قسم حروف جارہ تھی، ٹوٹل 17 تھی، یہ 15 حاشا اور خلا 16 اور عدا 17۔ وحاشا وخلا وعدا، اور حاشا اور خلا اور عدا۔ کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک، للاستثناء، استثناء کے لیے ثابت ہے۔ مثل، مثال کے طور پر، جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، آئی میرے پاس قوم حاشا زید، سوائے زید کے۔ جاءنی القوم خلا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ جاءنی القوم عدا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ والتاء للقسم، والتاء، واو استینافیہ بنو سے نیا کلام شروع ہو رہے۔ التاء مرفوع لفظا مبتدا، لام جارہ القسم مجرور لفظا، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر لام حرف جر داخل ہے۔ لفظا کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ جار مجرور میں کر متعلق ثابت یا ثابتۃ دونوں کر سکتے ہیں۔ ثابت اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنی فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف ہی مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ لا نفی، تدخل فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ الا حرف استثناء، اعلی حرف جر، اسم مجرور لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً ذل حال، تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو معرفہ ذل حال ہوتا ہے، اور یہ فعل اس کے لیے حال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاں بھی ماضی حال بنے تو وہ قد کی، وہاں قد جو ہے وہ تقدیراً ہوتے ہیں، تقدیراً، جہاں بھی ماضی حال بنے۔ تو تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد، یہ حال ہوا لفظ اللہ ذوالحال کے لیے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ، اس میں مضاف کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اعلی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہوئے تدخل فعل، مستثنی مفرغ جس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، تو یہ مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہوئے تدخل فعل کے۔ اب تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ خبر ہوا ہی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، تا جارہ قسمیہ، لفظ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق اقسم فعل کے۔ اقسم فعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم،
قسم کے بعد جواب قسم آتی ہے. تو لام تاکیدیہ اضربن فعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، زیدن منصوب لفظاً مفعول به، اضربن فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مضاف الیہ نہ مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوا اور مبتدا محذوف مثالہ کے لیے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو حرف عطف، حاشا مرفوع محلاً معطوف علیہ، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا بنے گا. محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے ہے کہ یہ حرف ہے اور حرف مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے. تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض بھی آ سکتا ہے کہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ، تو پھر یہ ادھر مبتدا کیسے بن رہے جبکہ مبتدا تو مسند الیہ ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں حاشا کا یہ جو لفظ ہے یہ لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے مبتدا بن رہا ہے. تو حاشا مرفوع محلاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، خلا مرفوع محلاً معطوف اول، واو حرف عطف، عدا مرفوع محلاً معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مبتدا، کلو مرفوع لفظاً مضاف، واحد مجرور لفظاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، مین جارہ ہاں مجرور محلاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر من حرف جر داخل ہے. محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ ہاں ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. جار مجرور مل کر متعلق، یہ واحدن اس میں فاعل کے، اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کو حال ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ترکیب آسان ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق واحدن اس میں فاعل کے. اب واحدن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ مضاف الیہ، کل مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ثانی ہے. لام جارہ استثناء مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، کل واحد مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر مبتدا اول کے لیے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہاں آپ نے پڑھ لیا کہ حاشا خلا عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ثابت ہے. اچھا، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کبھی یہ جو حاشا ہے، خلا ہے، عدا ہے، کبھی ان کے بعد ایک مفعول آتا ہے، ایک اسم آتا ہے منصوب، وہ مفعول ہوتا ہے. تو اس وقت پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ افعال ہوں گے اور فاعل ان کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوگی. پھر یہ حاشا زیدن، خلا زیدن، عدا زیدن، پھر یہ حاشا فعل ہوگا اور ان کا فاعل اندر ضمیر ہوگا اور یہ زیدن مفعول بھی بنے گا. اور جب خلا اور عدا جب ما کے بعد واقع ہو جائے، ما کے بعد یا کلام کے شروع میں آ جائے، تو اس وقت پھر یہ صرف اور صرف فعل ہی ہوں گے، فعل کے لیے متعین ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، یا کلام کے شروع میں آ جائے خلا البیت زیدن، عدا القوم زیدن وغیرہ. مثال کے طور پر مستثنیٰ کی مثال، مثل مرفوع لفظاً مضاف، جاء فعل نون وقاء یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، القوم مرفوع لفظا مستثنى منه، حاشا جارہ، زید مجرور لفظا، جار مجرور میں کر معطوف علی، واو حرف عطف، خلا حرف جر، زید مجرور لفظا، جار مجرور میں کر معطوف اول، واو حرف عطف، عدا حرف جر، زید مجرور لفظا، جار مجرور میں مل کر معطوف ثانی. اب معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مستثنی، القوم مستثنی منہ کے لیے. اب مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر جاء کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ بتاویل مفرد، مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف. مثال ہم، یہاں مثال ہم نکالو کیونکہ یہ تین کی مثال ہے. تو متعلق یہ خبر بنا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بنا، مبتدا محذوف مثال ہم کے لیے. مثال ہم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.